اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب 2015 CE کے بعد اپنے عقائد کو تبدیل کرنے میں لگ گئے اور بتدریج انہوں نے بالکل تبدیل کر لیے، لیکن اعتراف نہیں کیا۔ 2015 میں دو اشخاص کا انتقال ہوتا ہے، ایک زبیر علی زئی صاحب اور دوسرے اسحاق لائل پوری۔ تو اسحاق لائل پوری جو تھے یہ تو ان میں رفض بہت بڑھ گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ ان کو میں لحاظ تھا، ان میں طریقہ تھا، ان میں ادب تھا، یہ خاندانی شخص تھے، ان کے اندر وفاداری تھی، تو یہ اس حد تک نہیں بولتے تھے جس حد تک یہ بولتے ہیں کیا کہتے ہیں جہلمی صاحب۔ اور دوسرے جو شیخ زبیر علی زئی صاحب تھے وہ جہلمی صاحب کے جو موجودہ نظریات ہیں اگر یہ سن لیتے تو تکفیری کر دیتے، وہ صریح التکفیر تھے بہرحال۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد کوئی بھی اب ان کے اوپر نہیں رہا کہ جو ان کو سمجھائے یا جس کا یہ کچھ لحاظ کرے۔ بہرحال ان کی زندگی میں بھی شیخ زبیر علی زئی صاحب سے روابط ضعیف ہو گئے تھے، تو یہ تبدیل ہوئے اور یہاں تک یہ پہنچے کہ امام احمد بن حنبل کے بھی مخالف ہو گئے جہلمی صاحب۔ تو یہ پہلے کہہ چکے تھے یہ قرآن کو غیر مخلوق مانتے ہیں، اس پہ اجماع کا بھی دعویٰ کیا تھا، مگر بتدریج اب یہ قرآن کو غیر مخلوق نہیں مانتے۔ ہم اس پر بحث کرتے ہیں اور ثابت کریں گے کہ جہلمی صاحب نے کہا کیا۔ لیکن دیکھیے طریقہ ان کا ایسا ہے کہ اگر آدمی کو اس مسئلے کا علم نہ ہو تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہلمی صاحب کہہ کیا رہے ہیں، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مغالطہ دینے میں جہلمی صاحب یعنی فارسی دینے میں بہت زیادہ ماہر ہو گئے۔ تو ان کو پکڑنے کے لیے آپ کو کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیے ہمارا تو یہی بات ہے کہ انہوں نے جہلمی صاحب قرآن کو غیر مخلوق نہیں مانتے بلکہ قرآن بولنے یا تکلم القرآن کی کمپیٹنسی کو غیر مخلوق مانتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دو پوائنٹس دیکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، کسی شے کی کمپیٹنسی وہ شے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کوئی شے اپنے ہونے کی کمپیٹنسی نہیں ہوتا۔ بس اگر باری تعالیٰ کو تکلم القرآن کی کمپیٹنسی ہے اور وہ غیر مخلوق ہے تو بولنے کا فعل غیر مخلوق نہیں رہا، اور نہ وہ قرآن یا وہ کلام جو بولنے کے فعل سے نتیجتاً مارز وجود میں آیا، مارز الوجود میں آیا، وہ غیر مخلوق رہا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یہ مشکل بات ہے اسی وجہ سے جہلمی صاحب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ کمپیٹنسی میں کہوں نہیں ہے تو پھر میں کس طرح سمجھاؤں؟ جہلمی صاحب کی حرکتیں ایسی ہیں اور اسی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فعل جو ہے وہ غیر مخلوق نہ ہوا اور فعل سے نتیجتاً موجود ہونے والا کلام بھی غیر مخلوق نہ ہوا۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے متعدی فعل ہوتا ہے، لازم فعل ہوتا ہے، اور جو لازم فعل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مفعول نہیں ہوتا، آبجیکٹ اور گرامیٹیکل آبجیکٹ نہیں ہوتا، اور جو دوسرا ہے اسے پہلے والے کو انٹرانزیٹیو کہتے ہیں اور دوسرے والے کو ٹرانزیٹیو کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک مفعول ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ جس میں مفعول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو فعل سے، مگر فعل اس پہ واقع ہو۔ مثلا اگر آپ نے زید کو دیکھا تو زید کا وجود آپ کے دیکھنے کے عمل کا تابع نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود۔ لیکن کوئی فعل ایسا ہوتا ہے جس میں جو اس کا مفعول ہوتا ہے وہ فعل کے سے ہی پیدا ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ جیسے تکلم سے کلام پیدا ہوتا ہے، تکلم نہیں تو کلام نہیں، یہ نہیں کہ کلام پہلے سے موجود ہو اور تکلم اس سے کہ اس پر واقع ہو۔ یا اسی طرح کہ ایجاد کا فعل ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ فعل جو ہے ایجاد وہ موجود جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو اور فعل ایجاد اس سے واقع ہو، بلکہ فعل ایجاد سے موجود عدم سے وجود میں آتا ہے۔ یہ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو دو قسم کے افعال ہیں، تو مفعولات ہیں، تو یعنی آبجیکٹ گرامٹیکل آبجیکٹ ہے، تو دوسرے قسم کو بعض لوگ ٹرم یا نتیجہ بولتے ہیں فعل کا، ہوتا ہے یہ بھی مفعول ہے مگر دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ تو جہلمی صاحب کے نزدیک قرآن بولنے کی، تکلم القرآن کی یا تکلم کی ہی کمپیٹنسی جو ہے نا وہ غیر مخلوق ہے باری تعالیٰ کی، لیکن اس کے نتیجتاً جو فعل موجود ہوتا ہے وہ مخلوق ہوگا،
وہ غیر مخلوق نہیں ہوگا، اور نہ وہ فعل تکلم وہ بھی مخلوق نہیں، غیر مخلوق نہیں ہوگا۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب کیوں اس طرح کے مقالطے دیتے ہیں مشکل الفاظ استعمال کر کے، کمپیٹنسی وغیرہ کے الفاظ بول کے، کیونکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کلام قدرہ، سمجھ رہے ہیں بات کو، کلام القدرہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بولنے کی قدرت، کلام القدرہ، یعنی کہ یہ تو ظاہر بات ہے مقدور ہو گیا کلام، اور جب کلام مقدور ہو گیا تو مخلوق ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مخلوق بھی ہو اور مقدور ہو مخلوق نہ ہو، یا مخلوق ہو مقدور نہ ہو۔ تو جہلمی صاحب بہت وہ عقل مندی کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ اصل میں جہلمی صاحب نے یہ نظریہ قائم کیا کہ امام احمد بن حنبل کے عقائد اہل البیت کے بارے میں قرآن و حدیث کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی بھی شان میں گستاخی کی ہے جہلمی صاحب نے۔ تو اب امام احمد بن حنبل نے تو مامون، معتصم اور واثق غالباً پہلے، تو ان کا مقابلہ کیا ہے جو کھل کے قرآن کو مخلوق مانتے تھے، معتزلی اثرات میں تھے، قاضی ابو داؤد کے دور کی بات ہے۔ تو میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ امام احمد بن حنبل کے خلاف ہو گئے تو ان کے اس نظریے کے بھی خلاف ہوئے کہ قرآن، ان کے اس عقیدے کے بھی خلاف ہوئے کہ قرآن جو ہے غیر مخلوق ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب کھل کر اگر نہ کرتے تو لوگ ان کو پکڑ لیتے، لوگ کہتے کہ آپ نے قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی اقوال کو تبدیل کر لیا اور اس طرح کہنا شروع کیا کہ قرآن کی بولنے کی کمپیٹنسی جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن جو اس کمپیٹنسی سے وجود میں آتا ہے کلام یا قرآن، یہ اس کو نہیں کہا، اور ہو بھی نہیں سکتا وہ مخلوق، پھر وہ غیر مخلوق ہو بھی نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ جہلمی صاحب کے کیا نظریات ہیں اور کتنے خطرناک ہیں۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب کرامات کے بارے میں بھی جو اور سخت ہو گئے ہیں نا، یہ کہ اس کے انکار میں یہ بھی 2015 کے بعد ہوئے ہیں، اور اس نتیجے پہ آپ پہنچ لیں کہ یہ ان دونوں مسائل میں معتزلی ہو چکے ہیں، اور معتزلہ کو معتزلہ کہنے پہ بھی اب اعتراض کرنے لگے ہیں۔ یہ تو بہت کچھ کریں گے ابھی۔ اب میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ لوگ غور کر لیں، وہ یہ کہ کمپیٹنسی اور ایبلٹی کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈسکشن میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ رؤیت الباری کا بھی انکار کر دیں، اور لیکن وہ کھل کر نہیں کریں گے، اسی طرح کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جہلمی صاحب سے کہیے کہ قرآن کی کمپیٹنسی کو آپ غیر مخلوق مانتے ہیں، تو سوال بحث کمپیٹنسی پہ نہیں ہے، اس تکلم پر ہے، اور اس تکلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کلام یعنی قرآن پر ہے، جو اس کمپیٹنسی سے پیدا ہوا۔ کیونکہ کسی شے کی کمپیٹنسی وہ شے نہیں ہوتی، اور کوئی شے اپنے ہونے کی کمپیٹنسی نہیں ہوتا۔ اور اگر جہلمی صاحب کہیں نہیں ایک ہی چیز ہے جو کمپیٹنسی بھی ہے اور شے بھی ہے، تو یہ تو پھر اس کا بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب کھیل کر رہے ہیں، کھیل تو کر رہے ہیں، آپ لوگ شاید اس طرح سمجھ لیں۔ والسلام تمت۔